تین حصے ہیں ہماری گفتگو کے. پہلے میں ٹائم مینجمنٹ سے متعلق کچھ گزارشات پیش کروں گا, اس کے بعد میں لائف اسٹائل کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کروں گا, اور پھر اس کے بعد میں سوال جواب کے لیے اگر اللہ نے چاہا تو کچھ موقع انشاءاللہ تعالیٰ نکلے گا. ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے میں پہلی بات یہ کرنا چاہوں گا, ٹائم مینجمنٹ کا اصل گول یہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ آکیوپائی ہو جائے, ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کی پلاننگ کر لیں, یہ ٹائم مینجمنٹ کا گول نہیں ہے. بلکہ ٹائم مینجمنٹ کا اصل گول یہ ہے کہ ہماری زندگی میں فری ٹائم کریٹ ہو جائے, ہماری زندگی میں ٹائم فار ریفلیکشن اویلیبل ہو جائے, ہماری زندگی رولر کوسٹر کی طرح نہ لگے. آج کی جو دنیا ہے اس کی ایک بہت اہم, آج کی دنیا کے نا دو اہم کہہ لیجئے خواص ہیں. ایک ہے یہ ایج, اس کو ہم کہتے ہیں ایج آف ڈسٹریکشن, ٹھیک ہے, اور دوسری ایک ہے ڈسٹریکشن, ایک ہے اسپیڈ. ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں ہماری توجہ کو ہٹانے والے عوامل بہت زیادہ ہیں, اور زندگی رولر کوسٹر کی طرح معلوم ہوتی ہے. پتہ نہیں لگتا دن کب شروع ہوا اور کب ختم ہو گیا, پھر شروع ہوا پھر ختم ہو گیا. تو ٹائم مینجمنٹ کا ایسنس یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں رفتار جو ہے نا, رفتار آپ کو, یعنی رفتار زندگی کی قدر نہ ہو, بلکہ زندگی کے اندر سکون ہو, اطمینان ہو. تو یہ ایک بہت بڑا گول ہے. اسی طرح ٹائم مینجمنٹ کا ایک اور گول یہ ہے کہ جب آپ کی لائف میں فری مومنٹس کریٹ ہوں تو اینڈ آف دا ڈے پہ آپ کے پاس انرجی لیول بھی آپ کا اچھا ہو. اس وقت کا جو عام آدمی ہے جو پڑھنے لکھنے کے بعد والدین کی دعاؤں سے جاب پہ لگ گیا ہے, اسے ہم کہتے ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا مطلب ہماری سوسائٹی میں ہے جاب پہ لگ جانا. جاب کا مطلب ہے پاؤں, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا اس کا مطلب جاب لگ گئی. اگر کسی کے بارے میں کہیں یہ ابھی تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا ہے اس کا مطلب اس کی جاب نہیں لگی. عجیب سا مطلب ہم نے, تو اس سے پہلے جس پاؤں پہ کھڑا تھا وہ کون سے پاؤں تھے, جو خدا نے اس کو پاؤں دیے تھے پیدائشی طور پہ, وہ کون سے پاؤں تھے؟ 1 سال کی عمر میں کھڑا ہو گیا تھا, پھر چلنے لگا تھا, وہ کوئی اور سے پاؤں تھے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. تو جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا نا ہماری سوسائٹی میں, اس کی لائف میں صبح سے شام ہو جاتی ہے اور اس کو سوچنے کا وقت نہیں ملتا, اور وہ ایک بہت زیادہ مصروف زندگی میں صبح سے شام تک کام کرتا ہے. جب شام میں وہ فارغ ہوتا ہے تو اس کے پاس اگر ٹائم بچ بھی جائے تو اس کے پاس انرجی نہیں ہوتی, یعنی اگر وہ کسی طرح سے اپنے ٹائم کو بچا لیتا ہے تو انرجی ڈرین ہو چکی ہوتی ہے. تو ٹائم مینجمنٹ کے جو 2-3 گریٹر گولز ہیں ان میں سے ایک گول یہ ہے کہ پہلا گول یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا ہر لمحہ آکیوپائی ہونے سے بچا لیں. آپ اسپیڈ کو اپنی زندگی کی قدر بننے سے بچا لیں. آپ کی زندگی میں سوچنے اور غور کرنے کے لیے وقت میسر ہو جائے, اور جو بھی وقت آپ کے پاس فری مل رہا ہے اس میں آپ کا انرجی لیول ڈرین نہ ہو چکا ہو بلکہ اچھا انرجی لیول. یہ ٹائم مینجمنٹ ہی سے بہت گہری چیز جس کا تعلق ہے وہ ہمارے سونے جاگنے کے اوقات بھی ہیں نا. دوپہر میں آپ قیلولہ کون کون کرتا ہے؟ ماشاء اللہ کرتے ہیں, 2 دن سے کر رہے ہیں, بہت اچھا کر رہا ہے. تو قیلولہ اس بات کو انشور کرتا ہے کہ آپ کے پاس جب تک آپ رات کو جاگ رہے ہیں یا جب تک آپ کے پاس آپ کام کر رہے ہیں آپ کی انرجی جو ہے, آپ کا انرجی لیول مینٹین رہے, آپ دوبارہ سے فریش ہو جائیں, آپ کو ایک دن میں دوسرا دن مل جائے. تو یہ ایک میکینزم ہے. تو ٹائم مینجمنٹ اگر ہم یعنی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹائم مینجمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہت اچھی طرح پلان کر لیں اور اوورلی پلان کر لیں اور اوورلی پیک کر لیں اور کوئی ٹائم فری نہ رہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ کے پاس سوچنے کے لیے, غور کرنے کے لیے وقت اویلیبل ہو. اور اس کے پیچھے بھی جو اصل گریٹر کاز ہے وہ کیا ہے؟ ٹائم مینجمنٹ کا اصل گول آپ کو پروڈکٹیو بنانا نہیں ہونا چاہیے.
بلکہ آپ کو جواب دہی کے قابل بنانا ہونا چاہیے. آپ سے ہر لمحے کا حساب لیا جائے گا, پوچھا جائے گا. تو آپ اپنی زندگی کو سوچ سمجھ کے گزاریں. آپ اپنے ہر لمحے کا وہ استعمال کریں جو سوچا سمجھا استعمال ہے, جس کو آپ پوری ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, جس کے بارے میں آپ کے لیے جواب دہی انشاءاللہ تعالیٰ آسان ہو سکے گی. مائنڈ لیسلی آپ کی زندگی نہ گزر رہی ہو, بلکہ سوچی سمجھی اس پہ غور کر رہے ہو آپ. تو یہ جب ہوگا جب آپ کے پاس اپنے لیے ٹائم ہوگا. دوسری بات, یہ تو ہے ٹائم مینجمنٹ کی ایک بہت ہی بیسک جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی, اس کو میں وقت کی کمی کی وجہ سے اس کو ہم کھول نہیں سکتے. دوسری بات یہ ہے اچھی زندگی کسے کہیں گے. تو ٹائم مینجمنٹ کا اچھی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ اچھی زندگی وہ ہے جس میں آپ کے لیے تعلق بنانا آسان ہو جائے. میں کوالٹی آف لائف اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ ان دو تصورات کے درمیان ایک موازنہ کرتا ہوں. کوالٹی آف لائف ایک اور چیز ہے, اسٹینڈرڈ آف لیونگ کچھ اور چیز ہے. اسٹینڈرڈ آف لیونگ یہ ہے کہ آپ زیادہ کما سکیں, زیادہ مال جمع کر سکیں, زیادہ چیزیں استعمال کر سکیں, آسائشیں آپ کی زندگی میں ممکن ہو جائیں, گھر آپ کا نئی نئی چیزوں سے بھر جائے, آسانیاں, آسائشیں, مال, ان سب کو جمع کرنے کی قابلیت, یہ سب اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا ڈومین ہے. کوالٹی آف لائف کیا ہے؟ کوالٹی آف لائف یہ ہے کہ آپ ریلیشن شپ نبھا سکنے کی قابلیت پہ فائز ہو جائیں. آپ خوش رکھنے اور خوش رہنے کی استعداد اپنے اندر پیدا کر لیں. آپ کے لیے خوش رکھنا اور خوش ہونا اور خوش رہنا آسان کام, دشوار کام نہ ہو. خوشی کا تجربہ مشکل سے آپ کو نہ ملے, آسانی سے ملے. یہ ہے کوالٹی آف لائف. کوالٹی آف لائف ایک الگ بال گیم ہے. اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو مینٹین کرنا اور حاصل کرنا بالکل ایک الگ بال گیم. کوالٹی آف لائف کیسے حاصل ہوتی ہے؟ وہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب زندگی تعلق کو اہمیت دیتی ہے. بلکہ میں ایک بات اور ضمناً کہتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہوں. دین کا کوئی ایسا فہم جو ہمارے اندر تعلق کو خوبصورت بنانے کا داعیہ پیدا نہیں کر رہا, وہ دین کی درست انٹرپریٹیشن ہی نہیں ہے. یعنی دین کی انٹرپریٹیشن آپ کو تعلق کی خوبصورتی پہ گامزن کر دے گی. تعلق کیا چیز ہے؟ تعلق کی 5 جہتیں ہیں. تعلق کی پہلی ڈائمنشن ہے اپنے ساتھ تعلق, آپ کا اپنے ساتھ تعلق. یعنی آپ اپنے انٹرنل ڈائلاگ میں اچھے ہو گئے ہیں, آپ اپنی تنہائیوں میں اچھے ہو گئے ہیں, آپ اپنے ریفلیکٹیو پروسیس میں مفید ہو گئے ہیں. یعنی آپ کا اپنا جو انٹرنل پروسیس ہے, آپ کا اپنا جو داخلی تجربہ ہے یا ایکسپیرینس ہے, وہ نفیس ہو گیا ہے. آپ اپنے ساتھ کچھ وقت گزارتے ہیں, تنہائی آپ کو کاٹتی نہیں ہے. خلوت کا تجربہ یا تنہائی کا تجربہ یا سولیٹیوڈ جسے ہم کہتے ہیں, وہ آپ کو پریشان نہیں کرتا. آپ اپنے ساتھ وقت گزارتے ہیں, اپنے لیے وقت نکالتے ہیں, اپنے بارے میں سوچتے ہیں, اپنی نیتوں کے بارے میں, اپنے نفس کے بارے میں, اپنی سوچ کے بارے میں, اپنی خواہشات کے بارے میں, اپنے عزائم کے بارے میں, اور اپنے وجود کے اوپر غور کرتے ہیں. آپ کا اپنے نفس کے مطالبات, نفس کے جائز حقوق آپ پورے کر رہے ہیں, نفس کی جو جائز ضرورت ہے وہ آپ پوری کر رہے ہیں. تو آپ کا اپنے ساتھ تعلق, آپ کا اپنوں کے ساتھ تعلق. یعنی ایک بات میں آپ کو بتاؤں, پبلک لائف میں خوش مزاج نظر آنا بہت آسان کام, پرسنل لائف میں اور پرائیویٹ لائف میں خوش مزاج نظر آنا بڑا دشوار کام. یعنی بیوی یہ مانے کہ یہ انسان واقعی ہنسمکھ ہے اور خوش مزاج ہے, بیوی سے سرٹیفکیٹ لینا مشکل کام ہے. پوری یونیورسٹی سرٹیفکیٹ دے دیتی ہے, 400 لوگوں کا آفس اور کلائنٹ سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ جناب بڑی پلیزنٹ پرسنالٹی ہے, بڑا زبردست دل موہ لینے والی پرسنالٹی ہے. لیکن ایک بیوی اور بچے ہی اس بات کے اوپر مطلب وہ ذرا اس بات کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑے مختلف آدمی ہیں. تو
آپ کا اپنے ساتھ تعلق، آپ کا اپنوں کے ساتھ تعلق، پھر ہے آپ کا دوسروں کے ساتھ تعلق، پھر اس کی چوتھی جہت ہے آپ کا خدا کے ساتھ تعلق، اور اس کی پانچویں جہت ہے آپ کا فطرت کے ساتھ تعلق۔ تو تعلق کی 5 جہتیں ہیں۔ اچھی زندگی وہ ہے جس میں آپ کے لیے تعلق نبھانا اچھا ہو جائے۔ اس وقت کا پرابلم یہ ہے جس میں ہم دیکھیں، اس وقت ہم مغرب کی ورلڈ ویو میں سانس لے رہے ہیں۔ ہماری یہ ایک الگ بحث ہے کہ مغرب کا ورلڈ ویو سے کیا مراد ہے، لیکن میں اس کے بارے میں ایک بات لائف اسٹائل کے اوپر اب میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ مغرب کے اندر جدت کو جمال پر فوقیت حاصل ہے۔ ہمارے ریلیجیس پیراڈائم میں جمال کو جدت پہ فوقیت حاصل ہے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ جدت کہتے ہیں انوویشن کو، جمال کہتے ہیں ایستھیٹکس کو، ٹھیک ہے؟ جدت کہتے ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ ضرور دیکھے ہوں گے، آپ نے دیکھے ہیں کبھی؟ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کس طرح کے لوگ ہیں، جو کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ذرا ڈفرینٹ طرح سے کرو، کچھ نئے انداز سے کرو۔ یہ جو ڈفرینٹ انداز سے کرنا ہے نا، انوویشن جسے ہم کہتے ہیں، یہ وہ بہت بنیادی قدر ہے جو ویسٹ کے لائف اسٹائل کے اندر، ویسٹ کے لائف اسٹائل کی سب سے امپورٹنٹ قدر ہے جدت۔ اس کو ایک اور لفظ بھی اس کے لیے کہا جاتا ہے، نیونیس۔ آپ نے کبھی کسی چیز کی تعریف میں لیٹسٹ کا لفظ استعمال کیا ہے؟ یار یہ لیٹسٹ ہے، یہ لیٹسٹ چیز ہے، ہم بچوں کو لیٹسٹ طریقے سے پڑھا رہے ہیں، لیٹسٹ۔ تو جب کبھی کوئی میرے سامنے ایسی بات کرتا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تم بچوں کو ایک ایسے طریقے سے پڑھا رہے ہو جو 7,500 سال کی انسانی تہذیب میں کبھی بھی کسی نے نہیں آزمایا، تو تمہیں یہ زعم کیسے ہے کہ وہ طریقہ کارگر ہوگا؟ مطلب وہ طریقہ جو نہ سقراط کو سجائی دیا، نہ افلاطون کو سجائی دیا، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سجائی دیا، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سجائی دیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجائی دیا، نہ آئنسٹائن کو سجائی دیا، نہ البیرونی کو سجائی دیا، نہ غزالی کو سجائی دیا، اور وہ تمہیں سجائی دیا ہے کیونکہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ سب سے لیٹسٹ ہے اور سب سے نیا ہے۔ تو سب سے لیٹسٹ پہ تمہارا جو اعتماد ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہے مغرب کے پیراڈائم میں نیونیس بذات خود ایک بڑی قدر ہے۔ کسی چیز کے بڑھیا ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ نئی ہے، اور کسی چیز کے بیکار ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ پرانی۔ تو مغرب کے پیراڈائم میں اولڈ جو ہوتا ہے نا، وہ گولڈ نہیں ہوتا۔ اولڈ از گولڈ کا جو فریز ہے، یہ روایتی تہذیبوں کا فریز ہے۔ 21ویں صدی کا یہ ایڈیم نہیں ہے۔ 21ویں صدی کا نیریٹو یہ نہیں ہے کہ پرانا اچھا ہوتا ہے، بلکہ پرانا برا ہوتا ہے۔ تو ایک ایسا معاشرہ جو جدت کے اصول پہ پروان چڑھتا ہے، وہ مستقل تغیر کی تگ و دو میں مضطرب رہتا ہے، اور ایک ایسا معاشرہ جو جمال کے اصول پہ تشکیل پاتا ہے، وہ ایک اطمینان اور توکل اور قناعت اور ایک دوام اس کو ملتا ہے، ایک استحکام اسے میسر ہوتا ہے۔ یہ بہت الگ ہے۔ یہ اس کو میں تھوڑا سا اور کھولتا ہوں، پریکٹیکل لیول پہ میں اس کو کھولتا ہوں کہ ہم دیکھیں، یہ جو لائف اسٹائل ہے مغرب کے لائف اسٹائل میں سب سے زیادہ اہم اس بات کی ہے، اس بات کی اہمیت ہے کہ آپ کچھ ہٹ کے کریں۔ اچھا، اگر میں یہ پوچھوں کہ بھائی ہٹ کے کیوں کریں؟ پہلے آپ کر رہے تھے، ٹھیک کر رہے تھے، اس میں کیوں آپ پریشان ہیں؟ کیوں چینج کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو ہم نے پہلے بھی کیا تھا نا، تو اب ذرا ہٹ کے کریں۔ تو اصول یہ نہیں ہے کہ پہلے والا عمل زیادہ بہتر تھا یا نیا والا عمل زیادہ بہتر تھا۔ جو ذہنیت اس کے پیچھے کار فرما ہوتی ہے، وہ اس کا افادی پہلو نہیں ہوتا، بلکہ اس کا نرالا پن ہوتا ہے۔ نرالے پن کو افادی پہلو پر فوقیت حاصل ہو گئی ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ وہ پوائنٹ ہے
جو آپ کے لائف اسٹائل کو گورن کر رہا ہے، مسلمان کے لائف اسٹائل کو بھی گورن کر رہا ہے. مسلمان یہ نہ سمجھے کہ میں نے چونکہ مطلب میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں تو میں مغربی تہذیب سے بچا ہوا ہوں. ایسا نہیں ہے. مغربی تہذیب جو ہے وہ بڑی عجیب چیز ہے. وہ جو ورلڈ ویو ہے، ہم اس ورلڈ ویو میں آپریٹ ہو رہے ہیں اور ہمیں اندازہ نہیں ہے. کبھی ایسا ہوا کہ پرانی چیزیں گھر سے نکال دی گئی ہوں؟ نہیں ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ پرانا ہو گیا ہے چلو پھینک دو. اچھا پرانا ضرور ہو گیا ہے لیکن قابل استعمال ہے. پرانا ضرور ہو گیا ہے لیکن اپنا پرپس سرو کر رہا ہے. تو جب کوئی سوسائٹی آپ کو پرانے سے بیزار کرنے میں کامیاب ہو جائے، آپ کسی ایسے ورلڈ ویو سے منسلک ہو جائیں جس سے آپ کے اندر پرانے سے بیزاری کا جذبہ پیدا ہونے لگے، تو آپ کو دادا جان برے ہی لگیں گے نا، نانی جان آپ کو عجیب سی لگیں گی نا. کیا خیال ہے؟ تو یہ سوسائٹی آپ کو تعلق کی خوبصورتی پہ فائز نہیں ہونے دیتی. دوسری بات یہ کہ سادگی سے اسے تکلیف ہوتی ہے. یعنی سادگی کا وہ کوئی ایسا ورژن تو آپ کو دے سکتی ہے جس میں آپ کو خرچہ کرنا پڑے، کوئی ایسا فارمولا جس میں آپ کا خرچہ رک جائے، یہ آپ کو الاؤ نہیں کرے گی. دیکھیں ہمارا بڑا چیلنج کیا ہے؟ ہمارا بڑا چیلنج یہ ہے، ہمارا یہ چیلنج فکری سطح پر بھی ہے، ہمارا یہ چیلنج عملی سطح پر بھی ہے. فکری سطح پر جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ مال کی محبت سے دل کو خالی کر کے مال یعنی اسراف سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے. یعنی اسراف کو آپ برا سمجھیں لیکن بخیلی کے جذبے کے بغیر. آپ یعنی بہت سے لوگ اسراف سے حب مال کی وجہ سے گریز کرتے ہیں، تو اگر آپ نے حب مال کی وجہ سے اسراف سے گریز کیا تو بھی آپ نے غلط کام کیا، تو بھی آپ مسئلے میں ہی ہیں. اس سے بہتر ہے آپ خرچ کر دیں. اچھا تعلق کیا کرتا ہے؟ تعلق جو ہے ہر انسان میں تعلق کے نتیجے میں بے لوثی، قربانی اور ایثار کی اسپرٹ پیدا ہوتی ہے. آپ جب تعلق کو اہمیت دیتے ہیں تو آپ کے اندر بے لوثی اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور تعلق کتنی اہم چیز ہے، تعلق کیوں ضروری ہے، اس کی بھی تھوڑی سی میں بات کر دوں. تربیہ کی 2 بڑی پری ریکویزٹس ہیں. تربیہ کی پہلی پری ریکویزٹ ہے تعلق، تربیہ کی دوسری پری ریکویزٹ ہے مکالمہ. آپ اگر وہ انسان جو آپ سے تعلق محسوس نہیں کرتا، جس کے لیے آپ سے تعلق اہم نہیں ہے، جس انسان کے آپ پسندیدہ انسان نہیں بن پائے ہیں، اس کی تربیہ آپ نہیں کر پائیں گے. اس کی معلومات میں اضافہ ضرور کر دیں گے، اس کو کچھ چیزیں سمجھا ضرور دیں گے، لیکن تربیہ جاننے اور سمجھنے کا کام تھوڑی ہے. تربیہ محض جاننے اور سمجھنے کو تربیہ تھوڑی کہتے ہیں. تربیہ کچھ اور ہی چیز ہے. تربیہ کیا چیز ہے؟ تربیہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں، بلکہ تعلیم اور تربیہ کو بھی میں اسی ساتھ میں 1-2 جملے میں اس کو بھی واضح کر دوں. تعلیم یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. تربیہ یہ ہے کہ آپ کو اچھائی اچھی لگنے لگے اور برائی بری لگنے لگے. ٹھیک ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اچھائی اچھی نہیں لگتی، یعنی ہم اپنے دل میں یعنی ہم اپنے نفس کو برائی کی طرف راغب پاتے ہیں، پھر اسے پکڑ کے اس کو برائی سے باہر کھینچتے ہیں. یہ ہماری کم از کم میری کیفیت تو یہی ہے، آپ کا میں نہیں کہہ رہا. تو تربیہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو یعنی اس طرف ہم مائل ہونا شروع ہو جائیں، ہمارے دل کی کیفیت بدلے. تو تربیہ کا پری ریکویزٹ جو ہے، تربیہ کا نان نیگوشیبل پری ریکویزٹ کا نام ہے تعلق. اور تربیہ کا دوسرا پری ریکویزٹ ہے مکالمہ. ہم ایک ایسے عہد میں داخل ہیں جہاں مکالمہ مر گیا ہے. ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ مکالمہ مر رہا ہے اور دھونس دندنا رہی ہے.
سمجھ آ رہی بات؟ آپ کو پتہ ہے 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں مکالمے کی بجائے بیانات کے سہارے تربیہ کا کام صرف ہم 100-150 سال سے کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم مکالمہ کرتے تھے، سوال جواب، بات چیت، کھل کے بات ہوتی تھی، کھل کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہہ لیجیے جب وہ موجود ہوتے ہوں گے تو آسان بات تو نہیں ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کچھ بھی بولے تو 100 دفعہ سوچتا ہوگا. وہ تو بہت ہی بڑھیا لوگ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر طرح کا سوال، بچے بھی بڑے بھی حتیٰ کہ عورتیں بھی ہر طرح کا سوال کر لیتی ہیں، ہر طرح کی بات کر لیتی ہیں. تو آپ اگر تربیہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا تعلق اپنے بچوں سے ہونا چاہیے، آپ کا تعلق اپنی بیوی سے بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہر طرح کی بات آپ سے کرے، آپ کا تعلق اپنے دوستوں سے بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہر طرح کی بات آپ سے کر سکیں. جمال یہ ہے کہ آپ، جسے ہم ایستھیٹکس کہتے ہیں، آپ کسی کام کو اس کا حق ادا کرنے کی اسپرٹ کے ساتھ کریں. آپ یہ سوچیں کہ میں اس کام کو بہت اچھی طرح کروں، اس کام کو جتنی خوبصورتی سے اور جتنے احسن انداز سے کیا جا سکتا ہے وہ کروں، اس کام کو ذرا ڈفرینٹ طرح کروں. یہ اہم بات نہیں ہے، اس کام کو اچھی طرح کروں، یہ اہم بات. یہ کلیئر ہو رہی ہے؟ تو یہ بہت میں نے اصول کی سطح پر چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. اب میرا خیال ہے کہ سوال جواب اگر آپ چاہیں تو کر لیں، جس میں میں نے متفرق باتیں کی ہیں. کچھ ٹائم مینجمنٹ کی تھوڑی سی بات کی ہے، کچھ لائف اسٹائل کی بات کی ہے، کچھ تربیہ کی بھی بیچ میں بات آ گئی ہے. بتائیے اب کوئی بات آپ کرنا چاہیں تو. میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو پریزنٹ ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو تربیت کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ تربیت اس میں کس حد تک، خصوصاً جو ہمارا دنیاوی نظام تعلیم ہے اس کے لحاظ سے، کہ تربیت کے تقاضوں پر کہاں تک وہ پورا اترتا ہے، کہاں پر، اور اگر نہیں اترتا تو اس کی امپرومنٹ کی یا اس کا کیا وہ ہو سکتا ہے طریقہ اس میں. موجودہ نظام تعلیم جو ہے وہ تربیہ کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا، بلکہ موجودہ نظام تعلیم جو ہے وہ ایک کیپٹلسٹ اکانومی کے ورکرز پیدا کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے. ایک یوں سمجھیے کہ سرمایہ دارانہ نظام کے کارکن اور مجاہد پیدا کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے، جن کی سمجھیے کہ جن کا جینا، جن کا مرنا، جن کی خوشی، وہ سب کچھ کسی کہہ لیجئے ایک ان کی جاب اور ان کی بنیادی نیڈز کے ارد گرد گھومے گا. وہ اس لیے تیار کیا گیا ہے اسے بہت اچھا کنزیومر بنانے کے لیے. یہ تعلیم، جتنی زیادہ آپ تعلیم پائیں گے اتنے زیادہ بڑے کنزیومر بنیں گے. ٹھیک ہے؟ بڑے کنزیومر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ریسرچ کیجئے گا کہ آپ کے جاننے والوں میں کوئی ایسی فیملی جو کم پڑھی لکھی ہو اور دیہات میں رہتی ہو، اس کے گھر سے روزانہ کتنا کچرا پیدا ہوتا ہے، اور بہت پڑھی لکھی فیملی جو شہر میں رہتی ہو اس کے گھر میں روزانہ کتنا کچرا پیدا ہوتا ہے. ایک وزن کرنے والی مشین رکھ دیں دروازے پہ، جب صبح کچرا دیں پورے دن کا کچرے والے کو تو دیکھیں کتنا کچرا ہے. آپ کو پتہ لگے گا کہ جو دیہاتی فیملی ہے کم پڑھی لکھی، اس کے گھر میں 5 لوگوں کی فیملی میں مشکل سے 1.5-2 کلو کچرا پیدا ہو رہا ہے، اور جو پڑھی لکھی فیملی ہے اس کی فیملی میں 7-8 کلو 10 کلو کچرا پیدا ہو رہا ہے. اس لیے کہ جو پڑھی لکھی فیملی ہے وہ اعلیٰ پائے کی کنزیومر ہے. تو یہ ہے تعلیمی نظام کا مسئلہ. باقی ہاں اس کے لیے کرنا کیا ہوگا، اس کے لیے اس نظام کو بہتر نہیں بنانا ہوگا، اس نظام کو تبدیل کرنا ہوگا. یعنی اس نظام کو اتنا تبدیل کرنا ہوگا کہ یعنی اس کی پوری تفصیلات ہیں، بالکل تبدیل کرنا ہوگا، سرے سے تبدیل کرنا ہوگا. یہ نظام تعلیم نہ مکالمے کی گنجائش دیتا ہے، نہ تعلق کو سراہنے کی قابلیت رکھتا ہے. یعنی ہم ایک ایسے دور میں، اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں، آپ کوئی سا بھی ادارہ دیکھ لیں، یعنی کوئی سا بھی ادارہ جہاں تعلق اہمیت نہ رکھتا ہو، آپ اندازہ ہوگا اجنبیت کے ماحول میں 4 سال 5 سال 8 سال
چھوٹے بچے بھی, بڑی عمر کا بچہ بھی گزار کے چلا جاتا ہے, اس سے تعلق نہیں ہوتا. کہیں پر جو ہے وہ فزکس کے مسئلے ڈسکس ہو رہے ہیں اور کہیں جو ہے وہ دین کے مسئلے ڈسکس ہو رہے ہیں, لیکن بچے کا اپنا مسئلہ ڈسکس نہیں ہو رہا, اس کے اپنے جو مسائل ہیں وہ زیر بحث نہیں آ رہے. آپ یہ دیکھیں گے جب آپ کو پتہ لگے گا کہ تعلق اور مکالمہ یہ معدوم ہو چکا ہے. اور پھر اور مزید تفصیلات ہیں اس کی, وہ میں خیر ابھی اس وقت نہیں بیان کر سکتا وقت کی کمی کی وجہ سے. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ تعلق کو کیسے ممکن بنائیں, اس کے لیے چند باتیں ذہن میں رکھنی ہوں گی. دیکھیے, تعلق جو ہے وہ زبان کے استعمال سے بہتر نہیں بنتا, زبان بلکہ کانوں کے استعمال سے بہتر بنتا ہے. آپ جس کو سمجھانے کی کہہ لیجئے, جس کو ہر وہ انسان جس کو سمجھانے کا جذبہ لے کے نکلے ہیں, اس سے تعلق بنانا دشوار ہے. ہر وہ انسان جس کو سمجھنے کا جذبہ لے کے آپ نکلے ہیں, اس سے تعلق بننا آسان ہے. تو آپ اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوششیں 20% اور سمجھنے کی کوششیں 80% رکھیں. 80% توانائی, آپ کی توانائی اور وقت ان کو سمجھنے میں لگے, اور 20% وقت ان کو کچھ سمجھانے میں لگے, تو آپ کا تعلق بنے گا. لیکن آپ کا بیوی سے تعلق بھی اس وقت بنے گا, آپ کا کسی دوست سے تعلق بھی اس لیے بنا ہے کیونکہ آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. لیکن اگر آپ اسے سمجھانے کی کوشش کریں گے تو تعلق نہیں بنے گا. دوسری بات یہ کہ تعلق بنانے کی ایک اور شرط یہ ہے کہ آپ اندر سے خوش اور مطمئن ہوں. یعنی وہ انسان جس کے ذہن میں, دل میں شکایتیں ہیں بہت زیادہ, اس کے لیے تعلق بنانا بہت مشکل ہے. تو تشکر کا رویہ تعلق کے لیے سازگار کہہ لیجئے ہو جاتا ہے, اور شکایتی رویہ تعلق کے لیے دشواری پیدا کرتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا. اور پھر تیسری بات جو تعلق بنانے میں بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے ٹیمپرامنٹ کے اوپر غیر معمولی کام کرنا ہوگا. آپ کو اپنا تحمل آپ نے دیکھنا ہوگا کہ میں ریئیکٹ تو نہیں کرتا. اچھا, پبلک لائف میں انسان اپنے ریئیکشنز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. بعض لوگ دفتر میں باس کو اور کولیگس کو اور کلائنٹس کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں پورا دن, لیکن جب وہ گھر میں آتے ہیں تو بیٹی سے یا بیٹے سے یا بہن, بھائی, والدہ, بیوی, یہ اگر کچھ تھوڑا بہت ذرا سا کچھ ان سے گڑبڑ ہو جائے تو اس وقت جو ہے وہ ضبط جو ہے نا وہ چھوٹ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اب نہیں, اب میں بہت ہو گیا, پورا دن میں برداشت کر رہا تھا, اب ایسی تیسی. تو وہ بیچارے جو ہے نا وہ, میں ٹائم مینجمنٹ میں اکثر کہتا ہوں کہ ٹائم مینجمنٹ اگر آپ کے تعلق کی خوبصورتی پہ منتج نہیں ہو رہا تو ٹائم مینجمنٹ صرف اتنا کر رہا ہے کہ آپ کو بہت اچھا ورکر بنا رہا ہے, آپ کو بہت اچھا آپ کی جاب میں آپ کے لیے آسانی کر رہا ہے. آپ آفس ٹائم پہ پہنچنے لگے, آپ اپنے آفس کی ڈیڈ لائنز ٹائم پہ میٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ کی لائف خوبصورت ہو جائے, اس کے لیے ٹائم مینجمنٹ کو, یعنی ٹائم مینجمنٹ کا گریٹر ویژن آپ کا یہ ہونا چاہیے. تو تعلق کے لیے کام کرنا ہوگا, اپنے بچوں کے ساتھ وقت لگانا ہوگا. اچھا, مکالمہ اور تعلق, یہ جو دو باتیں میں نے کی ہیں جس کو میں انگریزی میں کہتا ہوں کانورسیشن اور ریلیشن شپ, یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں. کسی انسان سے ایک رسپیکٹفل مینر میں, یعنی ایک ایسے ماحول میں جس میں ہم اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اس سے مکالمہ کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں. آپ فرض کیجئے میں آپ سے بہت عزت کے ساتھ آپ سے بات, آپ کے کیا حال ہیں, آپ ٹھیک ہیں, آپ کیسے ہیں, میں آپ کو بہت رسپیکٹ کے ساتھ آپ سے دوست باتیں کر رہا ہوں, آپ بھی رسپیکٹ کے ساتھ مجھے جواب دے رہے ہیں, جی بہت اچھا, بہت شکریہ, میں بہت اچھا ہوں, آپ سنائیں کیسے ہیں. تو مکالمہ تعلق کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اور تعلق مکالمے کو گہرائی میں لے جانا ممکن بناتا ہے. یعنی ہم وہ سوالات اور وہ موضوعات جن پہ تعلق اگر اچھا نہ ہوتا تو بات کرنا آسان نہ تھی, اس کو تعلق نے ممکن کیا. مکالمہ تعلق کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے, تعلق مکالمے کی راستے کھول دیتا ہے. یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. یہ بات واضح ہو رہی ہے. اور یہ ہے تربیہ کی شرط, یعنی تربیہ کی دو نان نیگوشیبل کنڈیشنز ہیں یہ.
مغرب کا پرابلم کیا ہے؟ ابھی ایک بات اور سمجھ لیں، مغرب کے ورلڈ ویو میں یہ جو 5 باتیں میں بیان کر رہا ہوں، ان 5 چیزوں میں مغرب کے ورلڈ ویو میں نیچر سے تعلق موجود ہے، مغرب کے ورلڈ ویو میں دوسروں سے تعلق موجود ہے، مغرب کے ورلڈ ویو میں اپنے آپ سے تعلق کی نوعیت مختلف ہے، مغرب کے ورلڈ ویو میں اپنی فیملی سے تعلق کی نوعیت مختلف ہے، اور مغرب کے ورلڈ ویو میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو شناختی کارڈ پہ ریلیجیس اپنے آپ کو لکھوانا چاہتے ہیں، ایک وہ جو نہیں لکھوانا چاہتے ہیں۔ یعنی لندن کا آج سے کوئی 8 سال پہلے کا سروے ہے، وہاں 48% لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا کسی مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ 52% لوگوں نے، یعنی سروے ہوا اس میں سے 52% لوگوں نے کہا کہ ہم کسی ریلیجن سے متعلق ہیں، ہم اپنے تعارف میں کسی ریلیجن کا حوالہ قبول کریں گے۔ 48% لوگوں نے کہا ہمارا کسی مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو مذہب بیزاری جو ہے، دیکھیں اس وقت دنیا کا بڑا مسئلہ اسلام بیزاری نہیں ہے، مذہب بیزاری ہے، اس کو بھی سمجھیے۔ یعنی وہ ایک ایسی بحث میں مصروف ہیں کہ مذہب ہوتا ہی irrelevant ہے، وہ اس بحث کو، یہ اس مکالمے کو وہ پچھلے 300 سال سے اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ مکالمہ، اس مکالمے کی تاریخ 300 سال سے زیادہ ہو چکی ہے کہ کیا مذہب ضروری ہے، کیا انسان کو آج بھی مذہب کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ بحث تمام مذاہب کو خطرے میں سے دوچار کر رہی ہے۔ اسلام دشمنی تو بات کی بات ہے، مذہب بیزاری زیادہ بڑا پرابلم، بات واضح ہو رہی ہے، وہ اس جگہ میں موجود۔ تو جو میں 5 ڈائمنشنز تعلق کی بتا رہا ہوں، تو وہ لوگ جو مغرب میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب سے لینا دینا ہے، وہ بھی خدا سے تعلق کی جو نوعیت ہے وہ کچھ اور رکھتے ہیں۔ میں اس کی بھی تھوڑی سی اور واضح کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، خدا کا تصور دوسرے مذاہب میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن دوسرے مذاہب میں خدا محض تصور ہے، خدا عقیدہ نہیں بنا۔ خدا عقیدے کے طور پر صرف اور صرف آپ کے دین میں ہے۔ عقیدہ اور تصور میں کیا فرق ہے؟ عقیدہ کہتے کسے ہیں؟ عقیدہ اس کانٹینٹ کو کہتے ہیں جو دل پہ حکومت کر سکے۔ عقیدہ اس کانٹینٹ کو کہتے ہیں جو آپ کی قلب کو اپنی تحویل میں مسلسل رکھ سکے، آپ کی خواہشات، آپ کے احساسات، آپ کی کیفیات، اس کو اپنے قابو میں رکھ سکے، وہ عقیدہ ہے۔ تو خدا کو آپ، یعنی دوسرے مذاہب جو ہیں وہ خدا کو تصور کی سطح پہ قبول کرتے ہیں، عقیدے کی سطح پہ قبول نہیں کرتے۔ چونکہ ہم بھی مغرب کے ورلڈ ویو میں آپریٹ ہو رہے ہیں، تو اس کے خطرات ہمارے لیے بھی اسی طرح بڑھ رہے ہیں۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں میں نے کیا کہا؟ بہت خطرناک بات کی میں نے، اللہ تعالیٰ بس آسان کرے۔ یعنی ہمارے لیے بھی یہ خطرہ بڑھ رہا ہے کہ کہیں ہم بھی خدا کو محض تصور کی سطح پہ قبول کر رہے ہیں یا خدا کو عقیدے کی سطح پہ قبول کر رہے ہیں۔ خدا ہمارا تصور ہے یا عقیدہ؟ کی بہت فرق ہے، واضح ہو رہی ہے یہ بات؟ آپ نے ابھی شروع میں بھی بات کی کہ ہم ویسٹ ورلڈ کے اندر آپریٹ ہو رہے ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ چلو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم لوگ ٹی وی وغیرہ نہیں دیکھا، پھر بھی جو ہے ویسٹ ورلڈ سے بھی بچ رہے ہیں، اس کو ذرا میں بتاتا ہوں۔ بہت خوب، بہت اچھا۔ اب ویسٹرن ورلڈ ویو میں، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میں نے شروع میں ایک بات کی کہ جدت کو جمال پہ فوقیت حاصل ہے۔ آپ کے ریلیجیس پیراڈائم میں جمال کو جدت پہ فوقیت حاصل ہے، اس کی پھر میں نے تفصیل بتائی۔ اسی طرح میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اسپیڈ جسے ہم کہتے ہیں، اس نے ایک پرابلم کریٹ کیا جس کو میں کہتا ہوں ارجنسی سنڈروم۔ یہ بھی ایک اور اصطلاح ہے، ارجنسی سنڈروم۔ ارجنسی سنڈروم کہتے ہیں لفظ جلدی کا استعمال آپ کی زبان پہ زیادہ ہو جائے۔ جلدی کرو نا، مجھے جلدی ہے، جلدی۔ تو جلدی جو لفظ ہے نا، آپ کے یعنی اس وقت جو یعنی ہمارے سجدوں کی طوالت کو بھی اور ہمارے سجدوں کی کوالٹی کو بھی ارجنسی سنڈروم نے بری طرح افیکٹ کیا ہے۔
ایج آف ڈسٹریکشن کا مطلب یہ ہے کہ یکسوئی کا تجربہ دشوار ہو گیا. تو یکسوئی کا تجربہ مسلمانوں کے لیے بھی اسی طرح دشوار ہو رہا ہے جس طرح غیر مسلموں کے لیے دشوار ہو رہا ہے. یعنی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اسلام کا مجاہد بھی سر کے درد کا علاج پیناڈول کی گولی سے کرتا ہے، اور جس سے اس کو لڑنا ہے وہ بھی پیناڈول کی گولی جیب میں رکھ کے مقابلے پہ آیا ہوا ہے. دونوں صبح ڈبل روٹی کھا کے جہاد پہ نکلے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. دونوں کی خوراک ایک ہے، دونوں کا طریقہ علاج ایک ہے، دونوں کا طریقہ تعلیم ایک ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اب کلیئر ہو رہی ہے میری بات؟ تو اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ یہ مغربی تہذیب کے اثرات ہمارے لائف اسٹائل میں بہت زیادہ ہیں ہمارے ٹائم میں. اور اس کے لیے جو بڑا ہمارا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیے عمل کی اصلاح سے زیادہ اہم حال کی اصلاح ہوتی ہے، احوال کی اصلاح. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ احوال کی اصلاح کیا ہوتی ہے. احوال کی اصلاح یہ کہ میں اپنی کیفیت، اپنے ذہن، اپنی سوچ، اپنی نیت، اس کی اصلاح کروں اور عمل کی بھی اصلاح کروں. دونوں کی اصلاح ضروری ہے. اس کے لیے آدمی کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے آدمی کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے. ٹائم کیسے نکلے گا؟ یہ ٹائم مینجمنٹ کی جو ٹریننگ ہے اس کے نتیجے میں آپ کا گول یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے لیے ٹائم نکال سکوں، کچھ ریفلیکٹ کرنے کے لیے ٹائم نکال سکوں. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول ایسا تھا، جو عشرہ مبشرہ ہیں جن کا جنتی ہونے میں کوئی مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ بھائی یہ تو مطلب ان کا مقام طے ہو گیا، ان سے بڑا مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ بہت بڑی شخصیت. انہیں اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ روزانہ سونے سے پہلے اپنے پورے دن کا جائزہ لیں. خود احتسابی کا عمل، اپنے سوچ، اپنے ارادے، اپنی نیتوں کے جائزے سے. یعنی یہ جو خود احتسابی کا عمل ہے نا، وہ نیت کے احتساب سے سٹارٹ ہوتا ہے. آپ نیت کا احتساب کریں، سوچ کا احتساب کریں، ارادوں کا احتساب کریں، جذبوں اور خواہشات کا احتساب کریں، پھر اس کے بعد اپنے عمل کا احتساب کریں، اپنے رویے کا احتساب کریں، اپنی کارکردگی کا احتساب کریں، اپنے تعلقات کا احتساب کریں. یہ مکمل احتساب ہے. یعنی احتساب جو ہے صرف عمل کا نہیں ہوتا ہے، احتساب اپنی سوچ کا، اپنے ارادوں کا، ہر چیز کا احتساب ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب آپ کے پاس ٹائم ہوگا، جب آپ ٹھہریں گے تھوڑا سا. آپ کی زندگی رولر کوسٹر کی طرح نہیں معلوم ہوگی. بس دن شروع ہوتا ہے ختم ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے ختم ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کی زندگی میں آپ کو یہ محسوس ہو کہ میری زندگی ابھی بھی بہت اسپیڈ میں چل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ نے آپ کی پروڈکٹیوٹی میں تو اضافہ کیا ہے، برکت ممکن نہیں کی ہے. آپ کی زندگی اسپیڈ ہی نہیں لگنی چاہیے. آپ کو یکسوئی آپ کے لیے آسان ہونی چاہیے، اطمینان، کوئی جلدی نہیں. آپ کبھی کسی ایسے آدمی سے ملیں جس سے ملتے ہوئے آپ کو احساس ہو کہ یہ بہت جلدی میں. ایسے کتنے لوگ ہیں شہر میں؟ زیادہ تر ایسے ہی. آپ بچے سے ملیں تو آپ کو پتہ لگے گا وہ بھی جلدی میں. کیوں جلدی ہو بیٹا؟ مجھے ہوم ورک کرنا ہے، اس کے بعد مجھے یہ کرنا ہے، مجھے اس کو یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم خود ایک ایسی لائف فارم میں ہیں جس میں ہم پورا دن جو ہے وہ جھگڑے میں ہے نا. ہم نے بچے کو بھی ایک ایسی لائف فارم میں جکڑا ہوا ہے جس میں نہ اس کا دن اپنا ہے نہ رات اپنی. بالکل اس کو صبح سے لے کے رات تک، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ. یعنی جو فری ٹائم ہے نا، فری ٹائم بہت اہم ہوتا ہے. فری ٹائم کیا کرتا ہے؟ فری ٹائم آپ کو سوچنے کا موقع دیتا ہے، غور کرنے کا موقع دیتا ہے. نہیں آپ اطمینان سے بیٹھیں، آپ کے میرے پاس یہ بالکل فری ہے، ٹھیک ہے، میں ذرا مطلب اللہ سے دعا کروں، میں ذرا اپنے عمل کے بارے میں جائزہ لے لوں، میں کچھ سوچ لوں. لوگوں کے پاس پلاننگ کرنے کا ٹائم نہیں ہے. میں بعض اوقات لوگوں سے پوچھتا ہوں، اب جیسے آپ ٹائم مینجمنٹ کی ورک شاپ میں ممکن ہے کہ آپ کے جو ٹرینر ہیں وہاں یہاں پر بھی ہو سکتا ہے ایسی بات تذکرہ آیا ہوگا اس طرح کی چیزوں کا کہ اس وقت لوگ اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ان سے اگر کہیں کہ پلاننگ کرنی ہے یا تھنگس ٹو ڈو بنانی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ سر ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہم تھنگس ٹو ڈو کس وقت بنائیں. ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں کیونکہ اتنا مصروف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس رک کے سوچنے کا ٹائم نہیں ہے کہ میں پہلے ذرا دیکھوں تو کہ میں کر کیا رہا ہوں، میری زندگی میں وہ کیا ہے. مصروف ہے.
تو ٹائم مینجمنٹ کا آپ کو یعنی اس کا فائدہ انشاءاللہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ ذرا رکیں اور آپ کہیں میں ذرا سا بریک لوں گا، آئی نیڈ اے بریک، اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ کب مجھے بریک چاہیے اور بریک لے لوں گا. بریک لے کے میں ذرا سا رک کے سوچوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، کہاں جا رہا ہوں، کیسے جا رہا ہوں. اقبال کی ایک کتاب ہے بال جبریل، اس میں ایک نظم ہے جو اقبال اپنا پیر جو ہے وہ مولانا روم کو کہتے تھے. تو پیر اور مرید کے نام نظم ہے جو تقریباً فارسی میں ہے، اور یعنی اس کا بیشتر حصہ فارسی میں ہے. اور یہ نظم جو ہے وہ اقبال اور رومی کے ایک مکالمے پر مشتمل ہے. تو اس کے پہلے شعر کا دوسرا مصرع ہے، علم حاضر سے ہے دین زار و زبوں، یعنی کنٹمپرری فارم آف نالج سے ریلیجن جو ہے وہ پرابلم میں آ رہا ہے. اچھا، انکار کی جو تاریخ ہے نا، ہمارے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضرت آدم سے لے کے سب ہمارے نبی ہیں. حضرت آدم بھی اسلام ہی کی دعوت لے کر آئے تھے، تو اسلام تو پہلے سے ہے، اسلام ہی ہے، ایک ہی دین. اور ہماری جو یہ جو انکار کی جو تاریخ ہے نا، یعنی اللہ کے انکار کی جو تاریخ ہے، اس میں سب سے بڑا ٹرن اور یعنی ون آف دا میجر اینڈ ون آف دا موسٹ کہہ لیجئے ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ مغربی تہذیب کے نقطۂ آغاز سے پیدا ہوا ہے. اور وہ کیا ٹرن ہے، میں اس کو ایک جملے میں بیان کرتا ہوں، اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاؤں گا، لیکن اس پر غور کیجیے گا جو میں ابھی بات کر رہا ہوں. عالم کفر نے، یعنی عالم کفر کی تاریخ جو ہے نا، عالم کفر نے، اس کا پرابلم کیا ہے؟ اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس نے فائدہ نہ پہنچا سکنے والے بتوں کی پیروی سے نکل کر فائدہ پہنچا سکنے والے بتوں کی پیروی اختیار کی ہے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کفر کی جو تاریخ ہے نا، اس میں یہ یعنی اس بات کو ممکن مغربی تہذیب نے کیا کہ عالم کفر فائدہ نہ پہنچا سکنے والے بتوں کی پیروی سے نکل کر فائدہ پہنچا سکنے والے بتوں کی پیروی میں گیا ہے. اور اسی بنیاد پر اس نے مذہب کے یعنی رد مذہب کا جو استدلال 300 سال سے پیدا ہوا ہے، رد مذہب کا وہ استدلال اتنی قوت کے ساتھ، اور اس رد مذہب کا مکالمہ اپنی پوری قوت کے ساتھ 300 سال کے اندر ایک اسٹیبلش ہو گیا ہے. مسلمانوں کو علمی میدان میں جو بہت بڑا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یعنی علم الکلام کے بھی ماہر پیدا کریں، اور اگر میں یہ کہوں کہ حسن احوال کے بھی حوالے مہیا کریں، یعنی وہ قولی تصدیق کے ساتھ ساتھ وجودی تصدیق کے امکانات کو بھی بڑھائیں. یہ بہت بڑا کام، مطلب یہ مستقل کرنے کا کام ہے، یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں، بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. کلیئرٹی بھی اس کے لیے دیکھنی ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں اپنی نیتیں اور اپنا عمل بھی بہتر کرنا ہے. تو اصل میں تو میں ایک آپ کو فرق بتاتا ہوں. آپ اسٹیفن کووی کو جانتے ہیں؟ سب جانتے ہیں اسٹیفن کووی کو؟ کون کون جانتا ہے اسٹیفن کووی کو؟ تو اسٹیفن کووی ایک عام آدمی ہے، مطلب لیکن بڑا آدمی ہے. اسٹیفن کووی کا ایک کنٹریبیوشن بھی ہے. اس نے یہ کام کیا، ایک کتاب لکھی فرسٹ تھنگس فرسٹ. اس کی ایک اور کتاب ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. یہ کتاب پڑھی، آتھر کا نام نہیں یاد. ہاں، یعنی جس نے اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی میسر ہے، پر اثر لوگوں کی یا کامیاب لوگوں کی 7 عادات، اس کا ترجمہ بھی. اچھا، یہ بھی اب آپ اس کو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ویسٹ کی دنیا کا سب سے زیادہ مذہبی آدمی ہے. اسٹیفن کووی سے زیادہ مذہبی شخصیت پچھلی صدی میں ڈھونڈے سے نہیں ملے گی. میں اسٹیفن کووی سے میری 1 ڈگری ریلیشن شپ رہی ہے. یعنی اسٹیفن کووی کے تعلق میں ایک فرد اور میرے تعلق میں ایک فرد کامن تھا، تو میں اس کی زندگی کے بارے میں واقف ہوں کہ وہ کس طرح کی شخصیت تھا. اس کا انتقال ہو گیا، بہت مذہبی انسان تھا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، بڑا
یعنی ایماندار اور بہت مطلب اپنے معاملات میں ٹھیک، اور جو عیسائیت کے اندر جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس میں بہت اچھی، اور وہ اس کی سوچ بھی بہت اچھی تھی. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ویسٹ کا جو ورلڈ ویو ہے، وہ ویسٹ کے ورلڈ ویو میں جو خدا سے تعلق ہے وہ جس طرح ڈیفائن ہوتا ہے، اور آپ کے ورلڈ ویو میں خدا سے تعلق جس طرح ڈیفائن ہوتا ہے بالکل الگ چیز ہے. اب میں آپ کو اس کی کتاب کا ایک جملہ بتاتا ہوں. اس کی کتاب میں، اور جب یہ کتاب آئی، یہ کتاب پچھلی صدی کی، اگر میں یہ کہوں کہ پچھلی صدی میں 4-5 کتابیں ایسی ہیں جن سے زیادہ کوئی کتاب نہیں چھپی، یہ ان کتابوں میں شمار ہوتی ہے. یعنی پوری دنیا میں پچھلی صدی میں 5 یا 7 ایسی کتابیں جو سب سے زیادہ مقبول ہوئی، ان میں سے ایک کتاب اس کی ہے، یہ 7 ہیبٹس. اس میں اس نے ایک ایکٹیویٹی دی لوگوں کو. اس نے کہا کہ بھائی فرض کیجئے کہ آپ کا انتقال ہو جائے، اور یہ ایکٹیویٹی اتنی مشہور ہوئی پوری دنیا کے کارپوریٹ ٹریننگ پروگرامز میں یہ یوز ہوتی ہے. فرض کیجئے آپ کا انتقال ہو جائے، اور جب آپ کا انتقال ہو جائے تو اچھا، چونکہ یہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے لہٰذا وہ موت کو امیجن کرواتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے یہ کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو اب 2 باتوں کا آپ جواب دیجئے. 2 طرح کی اس نے ایک ایکٹیویٹی کروائی. پہلی ایکٹیویٹی یہ کروائی کہ آپ کے جنازے میں جو لوگ شریک ہیں، آپ کیا چاہیں گے کہ وہ آپ سے متعلق کس طرح کی باتیں کریں. دوسری بات اس نے یہ کہی کہ یہ بتائیے کہ آپ اب دنیا سے جا رہے ہیں، ذرا سوچئے آپ کی زندگی کتنی بڑی تھی اور اس میں آپ نے دنیا کو کیا دیا، آپ نے کیا امپیکٹ پیدا کیا اس دنیا میں. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں سوال اچھے سوال ہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا ورلڈ ویو ہے اس میں جب ہم جا رہے ہوں گے نا، جس کا ایمان کامل ہوگا اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہوگا، اس کے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہوگا. اس کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ میں وہاں لے کے کیا جا رہا ہوں، میں اس دنیا کو کس حالت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ سوال پیدا نہیں ہوگا. اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگلے مرحلے میں میرا بنے گا کیا، میں جہاں جا رہا ہوں وہاں میرا کیا ہوگا، میری مطلب دنیا میں کیا امپیکٹ چھوڑا. اس سے زیادہ اہم سوال اس کو جو اپنی گرفت میں رکھے گا وہ یہ ہے کہ میری جواب دہی کیسی ہوگی، میں وہاں کیا لے کے جا رہا ہوں. تو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو یعنی ذہن سب سے بڑھیا سوال کے اندر اپنے آپ کو سب سے بڑھیا سوال اور سب سے بڑھیا فکر کی گرفت میں ہمارا ذہن اور ہمارا قلب مسلسل رہ سکے، یہ ہماری تعلیمی ذمہ داری ہے، یہی ہماری تربیہ کی بھی ذمہ داری ہے. دیکھیں، بچوں کی نگرانی سے زیادہ جب ہم اپنی نگرانی کا اہتمام کر لیتے ہیں اور بچوں سے تعلق بنا لیتے ہیں تو بچوں کی تعلیم و تربیہ خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے. جب ہم بچوں سے تعلق نہیں بنا پاتے اور ان کی نگرانی کا انتظام بہت مؤثر کر دیتے ہیں تو تربیہ نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے.